أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل، فرما دیجیے ما كنت نہیں ہوں میں بدعا من الرسل کوئی انوکھا رسول، بدعا نیا انوکھا اول رسولوں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور نہیں جانتا میں ما یفعل بی کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم اور نہیں جانتا کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یہ آیت ہے، اس کا مقصد تو بالکل واضح ہے۔ ما کنت بدعا، بدعا کے دو معنی ہیں۔ بدعا کا ایک معنی انوکھا نیا، میں کوئی انوکھا یا نیا رسول نہیں ہوں بلکہ پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ جس طرح پہلے رسول عالم الغیب نہیں تھے، اسی طرح میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں۔ جس طرح پہلے رسول عالم الغیب نہیں تھے، اسی طرح میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں۔ آیت کا واضح مطلب یہ ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، یہ آیت کیونکہ نظریہ بریلویہ اور نظریہ اہل تشیع یہ سخت خلاف ہے، صریح خلاف ہے، اس لیے ان حضرات نے اس آیت سے جان بچانے کے لیے کئی قسم کے ہیلے کیے اور بہت بڑا میدان گرم کیا، لیکن پھر آ کر پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس آیت کے جواب میں احمد رضا خان، اس کی کتاب ہے انباء المصطفیٰ، انباء المصطفیٰ رسالہ ہے، اس میں احمد رضا خان نے اس آیت کا جواب دیا۔ ذرا غور سے وہ جواب سنو، وہ تفسیروں میں بھی کیونکہ آ چکا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ احمد رضا خان نے وہ اسی کی آڑ لی اور کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ما یفعل بی ولا بکم سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اپنی نجات کے بارے میں علم نہیں تھا، آخرت میں اپنی نجات کے بارے میں علم نہیں تھا، اور اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا معاذ اللہ جہنم میں جاؤں گا، اس چیز کا مجھے نہیں پتہ۔ جب یہ آیت اتری تو مشرکین مکہ ان حضرات نے شور کیا کہ جو داعی ہے جنت کا یہ خود کہتا ہے مجھے اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، تو ہم اس کی دعوت کو کیوں مانیں؟ چنانچہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ذَنْبًا، وہ سورۃ الفتح کی، تو وہ آیت نازل ہوئی تو اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت کا مطلب تھا کہ نجات کا کوئی پتہ نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے اگلے پچھلی لغت سے معاف ہیں، لہذا آپ جنتی ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کو نفی علم غیب میں پیش کرنا یہ وہابیوں کی شرارت ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے اور سورۃ الفتح والی آیت وہ ناسخ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ یہ تفسیروں میں بھی یہ قول ملتا ہے، مختلف تفسیروں میں اقوال ہیں، ان کو احمد رضا خان نے
اپنے مذہب کو بچانے کے لیے آڑ میں لیا۔ یہ اسی طرح صرف احمد رضا خان نہیں بلکہ مولوی عمر اچھروی، اس کی کتاب ہے مقیاس حنفیت۔ مقیاس حنفیت میں عمر اچھروی جو بریلویوں کا مناظر اعظم ہے اور بریلوی سے کہتے ہیں شیر پنجاب، وہ شیر پنجاب نے بھی مقیاس حنفیت میں یہی تحقیق فرمائی کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ کون سی ہے؟ سورۃ الفتح کی آیت، وہ ناسخ ہے۔ نمبر 3، یہی تحقیق بریلوی حکیم الامت احمد یار خان گجراتی، اس کی کتاب نور العرفان، یہ قرآن پاک کا حاشیہ ہے اور اسی آیت کے ساتھ ان کی بھی یہی تحقیق ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ذَنْبًا والی وہ ناسخ ہے۔ اسی طریقہ سے مفتی احمد یار کے ساتھ جو بڑا مفسر ہے نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین، مفتی احمد یار اپنا لقب بھی رکھتا ہے احمد یار نعیمی۔ یہ نعیمی کیوں ہے؟ اس کی نعیم الدین کی طرف منسوب ہے۔ احمد یار شاگرد ہے اور نعیم الدین استاد ہے۔ تو نعیم الدین کی پہلا حاشیہ ہے بریلویوں کا تفسیر کے نام پہ، اس کا نام ہے خزائن العرفان۔ خزائن العرفان احمد رضا کا ترجمہ ہے اور نعیم الدین مراد آبادی کی یہ تفسیر ہے۔ اس میں بہت مزہ ہے تفسیر میں، اور کبھی جو مترجم ہے ترجمہ کرنے والا وہ حاشیے والے کو کافر لکھ جاتا ہے، اور کبھی جو حاشیے والا محشی ہے وہ مترجم کو صاف کافر لکھ جاتا ہے۔ یہ ایک مزہ ہے۔ اور ترجمہ بھی پہلا احمد رضا خان کا کنز الایمان، بریلوی مذہب میں سب سے پہلا ترجمہ، اور پہلی تفسیر خزائن العرفان وہ، تو اس میں بھی یہی تحقیق فرمائی گئی کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ ہے سورہ فتح کی وہ آیت۔ تو بریلویوں کا جدید محقق اور پہلا بریلوی مولوی جس نے 10 جلدوں پر بلکہ 12 جلدوں پر تفسیر لکھی ہے، پہلا مولوی، جس سے پہلے کوئی تفسیر نہیں، غلام رسول سعیدی، اس کی تفسیر ہے تبیان القرآن، اور سارا رتب و یابس اس نے اکٹھا کیا، اور بالکل اس کے کھوپڑی میں گدھے کا دماغ ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کیا لکھ رہا ہوں، اپنی تردید ہے، بریلوی مذہب کا جنازہ نکال رہا ہوں، علماء دیوبند کی تردید کر رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ اس پر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ بیان القرآن پہ، اور سعیدی کی ساری چیزیں جمع کی ہے، گردا گرد کی سارا کچھ مواد جمع کر کے، اور اس کے تعارضات اور بریلوی مذہب کا خون، یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہیں۔ یہ اتمام البرہان جو کتاب ہے، اس میں بہت سارے حوالے ہیں سعیدی کے، بیان القرآن کے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بریلوی ایک یہ گجرانوالہ کا ہے، تو اس نے پیر کرم شاہ اس کے حوالے بھی تھے اتمام میں، اور یہ سعیدی انہوں نے ان کو انعام دیا، پورا رسالہ لکھا، اور رسالے میں لکھتا ہے کہ غلام رسول سعیدی یہ بڑا گستاخ وہابی ہے، بڑا گستاخ وہابی ہے، اور پیر کرم شاہ گھیرے والا، کہتے ہیں اس رسالے کے نام ہے کرم شاہ کی کرم فرمائیاں، اس میں لکھا کہ کرم شاہ بھی پکا گستاخ ہے۔ ہم نے کہا چلو ہمارے کہنے سے نہ مانتے، اب خود تسلیم کر گئے۔ اب ذرا سننی ہے بات۔ پہلا کون؟ احمد رضا خان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار گجراتی، اور غلام رسول سعیدی۔ سعیدی نے بھی اس پر بڑا زور لگایا کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، اور ناسخ کون ہے؟ وہی سورہ فتح کی آیت۔ اب ذرا سمجھنا ہے، اس کے 2 چیزیں میں نے سمجھانی ہے آپ کو۔ ایک شارٹ کا چیز سمجھو،
پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں اسی آیت کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ کہنا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور سورہ فتح والی ناسخ ہے، پیر کرم شاہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس کی وجہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے 6 ہجری کو، 6 ہجری، 13 سال نبی پاک علیہ السلام مکہ میں رہے اور 6 سال اس کے بعد مدینہ میں رہے، کتنے ہو گئے؟ 19 سال۔ سورہ فتح 19 سال نبوت کے بعد نازل ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ 19 سال تک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کو اپنے بارے میں نہیں پتا تھا کہ جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، اپنی نجات کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ 19 سال کی مدت نبوت کی، اگر آپ کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، جنتی جہنمی ہونے کے اعتبار سے، اور 19 سال کے بعد لیکثر اللہ سمبر والی آیت اترتی ہے اور آپ کا جنتی ہونا یقینی ہوتا ہے، تو 19 سال تک نبی پاک علیہ السلام کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ او بزرگوں، 19 سال نبوت کی آپ کو اپنی نجات کا نہیں پتا تھا، اس لیے پیر کرم شاہ لکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم کہتے ہیں اہلاً سہلاً مرحبا، بہترین بات لکھی ہے۔ ہم اس کا تھوڑا سا اجرا کریں گے۔ یہ بہت بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ نمبر 1 احمد رضا خان۔ اور گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اب گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ پیر کرم شاہ کا، اب احمد رضا کے جو کفر میں شک کرے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بہت بڑا گستاخ رسول ہے۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ پیر کرم شاہ کا، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس لیے احمد رضا بھی کافر تھا، اور جتنے بریلوی مولوی اس کو اعلیٰ حضرت مجدد ملت، مجدد ملت حاضرہ، اور اس کو مسلمان ولی اللہ یا کوئی بھی سمجھتے ہیں، وہ تمام کے تمام بریلوی علماء کلہم کفارون مرتدون۔ اگر کوئی ہم سے حوالہ پوچھے، حوالہ میں دیتا ہوں احمد رضا کی اپنی کتاب حسام الحرمین تمہید ایمان، دونوں میں لکھتا ہے کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا من شک فی کفر ہی و عذاب ہی وہو کافر مثلہ، گستاخ رسول کے کفر میں شک کرے وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ اب احمد رضا یہ ویسے بے فکری ہو گئی، اور یہ جو دوسرا ٹپر ہے بریلویوں کا، تو احمد رضا کو بریلوی مولوی مسلمان سمجھے، وہ بھی کیا بن جائے گا دوستوں بزرگوں؟ کافر۔ آگے ذرا اجرا کرو۔ کافر نمبر 2 نعیم الدین مراد آبادی، وہ بھی بہت بڑا گستاخ ہے، جملہ پیر کرم شاہ والا۔ مفتی احمد جال گجراتی، یہ بھی بہت بڑا گستاخ ہے، اور غلام رسول سعیدی، یہ بھی بہت بڑا گستاخ ہے۔ اب ان لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا احمد رضا کے قانون سے وہ خود کافر ہے اور خود جہنمی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں مار ہے۔ یہ ہے رضا کے نیزہ، ذرا چوں کیا ہے نیزہ چوں جاتے ہوئے یوں ہو گیا، تو اپنے آپ کو قتل کیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اب ذرا آگے چلو، بریلوی مولویوں سے تو جان چھوٹ گئی۔ اگر آپ کو یہ چند حوالے بھی آتے ہوں تو بریلوی مولویوں کی پوری کشتی ڈوب گئی۔ اب کچھ ویسے بڑے گستاخ، کچھ ان کے کفر میں شک کر کے بڑے کافر، اس لیے سارے کے سارے ابو جہل کی لائن میں آ گئے۔ اب ذرا آگے چلو، پیر کرم شاہ بریلوی، اس نے کہا کہ میں اس آیت کو حل کرتا ہوں، اور کہتے ہیں پہلے مفسرین کی آراء ذکر کروں گا، پھر میں اس آیت کو حل کروں گا۔ مفسرین کی آراء ذکر کر کے اپنا ایک چھگوسلا لگایا،
اور ڈھکوسلا کوئی کہ درایت اور علم میں فرق ہے، درایت اور علم میں فرق ہے، کوئی ڈھکوسلا لگایا، درایت اور علم میں فرق ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، درایت اور علم کے فرق کا یہ جواب دے چکا ہوں۔ پہلے جنہوں نے سنا تھا جو رائے گئے تو پھر انشاءاللہ اگلے سال وہ ہو گیا درایت اور علم کا فرق، یہ فرق ہی غلط ہے۔ اور وہاں پر جو مفتی اپنا پیر کرم شاہ نے باقی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، احمد رضا وغیرہ کو کافر بنا کے خود بھی حل نہیں کر سکا، یہ مسئلہ کیوں کا کیوں ہے۔ اب رہ گیا غلام رسول سعیدی، اس کا بھی کارنامہ سنو، اس آیت کی جو تفسیر ہے، پہلے اس نے بھی زور لگایا، ذرا توجہ سے سننا ہے کہ یہاں نبی علم ذاتی کی ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ذاتی طور پہ۔ آگے چل کے پھر کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے، نبی علم ذاتی کی، اور آگے چل کے کہتا ہے یہ آیت کیا ہے، منسوخ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے، بعد میں ذاتی طور پہ جاننے لگے، تب بنے گا کہ پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے، کیونکہ نبی جہاں علم ذاتی کی ہے، پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے، بعد میں ذاتی طور پہ جب جانا تو ذاتی طور پر نہ جاننا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب توجہ ہے، پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے، پھر کیا ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو اب کیا ہوگا، مطلب ذاتی طور پر جاننے لگ گئے۔ اب احمد رضا سے استفتاء کیا کہتے ہیں، احمد رضا کا فتویٰ فتاوی رضویہ اور تمہید ایمان، اس میں اور انباء الغیب، خالص الاعتقاد، یہ بھی احمد رضا کے رسائل ہیں، خالص الاعتقاد، اس میں احمد رضا خان نے لکھا کہ جو ایک ذرہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے ذاتی علم مانتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ ایک ذرا نبی ذاتی علم مانتا ہے تو وہ کیا ہے، پکا کافر۔ اور اب آؤ غلام رسول سعیدی کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ آیت پہلے ذاتی کی نبی تھی اور بعد میں منسوخ ہو گئی، گویا ذاتی طور پہ آپ نے اپنا انجام جان لیا، تو احمد رضا خان والا فتویٰ سعیدی کے گھر بھی پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں ذرا ماننے والا کافر یہ پورا انجام مان رہا ہے، لہذا یہاں سے احمد رضا خان بھی اپنے جہنم میں پہنچ گیا، اب غلام رسول شہیدی بھی براہ راست جہنم میں۔ اب ہم بریلوی مولویوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آیت کو حل کرنا ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، بریلوی مولویوں سب سے فارغ، اللہ کے فضل سے ایک بھی نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن سے جو ٹکراتا ہے اس کے ساتھ جھول ہوتا ہے۔ اب ذرا سمجھو بات، اس آیت میں مفسرین نے متعدد اقوال لکھے، لیکن جو راجح قول ہے اور صحیح قول ہے، دو قول مشہور ہیں۔ ایک ہے کہ ما ادری ما یفعل بی بلادکم، عدم علم کا تعلق امور دنیا کے ساتھ ہے، عدم علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے، امور دنیا کے ساتھ۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے۔ آیا جس طرح پہلی کو انبیاء کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، مجھے بھی نکالا جائے گا، اسی طرح پہلے انبیاء کے خلاف قتل کے منصوبے کیے گئے، میرے خلاف کون کون سے منصوبے کیے جائیں گے اور کس کس رنگ میں ہوں گے، ان کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اور تمہارے بارے بھی نہیں جانتا کہ تم اگر مخاطب کفار ہیں کہ تم پہ پہلی قوموں پہ مختلف عذاب ہے، تمہیں زمین میں دھنسایا جائے گا یا پتھروں کی بارش ہوگی، کیا تم سارے مان جاؤ گے؟ یہ جو امور دنیاوی ہیں نبی کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اور ما یفعل بی بلادکم،
آیت بالکل واضح ہے کہ دنیا کے امور مفصلہ اور واضح طور پہ تفصیلی امور اس کا مجھے کوئی نہیں پتا. اتنا پتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی بدین والذی ارسل رسولہ بالہدی بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ پتا ہے کہ انجام میرا اچھا ہوگا. انا لننصر رسولنا، یہ وعدہ بھی ہے اور اسی طرح دوسرے وعدے بھی. لیکن اس کی تفصیلی امور کیا ہوں گے؟ خلاصہ کیا نکلا؟ نبی کا تعلق ہے امور دنیا کی تفصیل کے ساتھ. امور دنیا کی کس کے ساتھ؟ اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہی نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب وحی آئی آپ کو اس دن سے کامل یقین کامل اعتقاد تھا کہ آپ بھی جنتی ہیں اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ کی سنگت میں آیا وہ بھی جنتی ہے. یہ پہلے دن آپ کو پتا تھا. یہ نہیں کہ آپ کو نجات کا نہیں پتا تھا. آپ ایسے کہہ رہے تھے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. آپ ایسے کہہ رہے تھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جتنی بشارات پڑھتے آئے ہیں اگر آپ کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہ ہو تو ان بشارات کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات کا علم تھا، صرف اپنی نہیں صحابہ کی نجات کا بھی علم تھا. تو ما ادری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امور ایک. نمبر 2 ما یفعل بی، جن حضرات نے اس کا تعلق عام مانا ہے یہ دنیا آخرت دونوں کو شامل ہے. یاد رکھو اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان مراد ہوں تو مطلب ہے امور مفصلہ. امور مفصلہ دنیا کے اور آخرت کی بھی تفصیلی حالات. یہ تو پتہ ہے جنت میں جائیں گے لیکن وہاں کیا کیا مراحل سے گزریں گے اور کیا کس کس کیفیت سے واسطہ پڑے گا اور اس کے مکمل حالات کیا ہوں گے جنت میں جانے کے، جنت میں رہنے کے، آباد الآباد کے بعد کے. یہ مکمل طور پہ تفصیل کیسے ہوگی؟ باجو بالو بھی ولادکم، اس کی نفی کا تعلق دنیا آخرت کے امور مفصلہ کے ساتھ ہے، امور مجملہ کے ساتھ نہیں. امور مجملہ بالخصوص نجات، بالخصوص جنتی ہونا، اساس ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کے پر جتنے انعامات بلالآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اس طرح کی آیات جتنی ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ ساری بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات پر یقین کامل تھا، اپنے ساتھیوں کی نجات پر یقین کامل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفی کی گئی یا صرف امور دنیاوی مفصلہ کی یا دنیا آخرت کے دونوں کے امور مفصلہ اور اس کے احاطے کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ علم اجمالی کی نفی. یہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آیت کا مطلب یہ ہے. اب اس پر حوالے سے ہم نوٹ کریں. حضرت حسن بصری یہ بڑا تابعی ہے. فقال اما فی الآخرۃ، وقال اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ. وقال حسن بصری کہتے ہیں اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ، یہ کہنا کہ نبی پاک کو اپنی نجات کا پتہ نہیں تھا آخرت میں، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں. معاذ اللہ. احمد رضا مفتی احمد نژاد کے مقابلہ میں حسن بصری وہ جملہ کہہ رہے ہیں جو حضرت یوسف نے زلیخا کے مقابلے میں کہا تھا.
معلوم ہوتا ہے احمد رضا کی دعوت ٹھیک نہیں ہے. فقال اما فی الآخرۃ، بہرحال آخرت کے معاملہ میں، ومعاذ اللہ قد علم انہ فی الجنہ، اللہ کے نبی کو خوب پتا تھا کہ آپ جنتی ہیں. اور کب سے پتا تھا؟ حین اخذ میثاقہ بالرسل، جب اللہ نے ارواح انبیاء سے عہد لیا تھا لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس وقت سے آپ کو پتا تھا کہ میں جنتی ہوں گا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہنچے؟ اس وقت کا پتا تھا. معلوم ہوتے بہت غصے ملے یہ پتا تھا. پھر رسول ولکن قال وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے فی الدنیا، اے فی الدنیا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اور مطلب یہ ہے اخرجو کما اخرجت الانبیاء، مجھے بھی نکالا جائے گا جیسے نبیوں کو نکالا گیا قبلی مجھ سے پہلے. او اقتلو کما قتلوا، اللہ الی آخرہ. آگے بارہ جاری. ہمارا مقصد یہاں پورا ہے. تفسیر ابن جریر، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا اشکال؟ اصل یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میثاق والے دن سے آپ کی نبوت کی بات آپ کی روح کو معلوم ہوگی. ظاہر بات ہے جو نبیوں کو جنت دی ہے، کہنا یہ چاہتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بھی تو کہا تھا نا قالوا بلا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں یاد نہ رہے، وہ تو تفصیلات ہے. ہاں بھائی آگے بھی امام ابن جریر خود کہتا ہے اول الاقوال فی ذالک بالصحۃ، بالثواب بھی نہیں، بالصحۃ. اس آیت کی تفسیر میں اول الاقوال سب سے بہترین قول جو صحیح ہے، بما دل علیہ التنزیل، جس پر قرآن خود دلالت کر رہا ہے، قرآن پاک کی دلالت ہے. القول الذی قالہ الحسن البصری، وہی قول ہے جو حضرت حسن بصری نے کہا ہے. تفسیر ابن جریر، یہ دوسرا امام ابن جریر کی عادت ہے ترجیح دیتے مختلف اقوال نکل کر کے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ صحیح قول حسن بصری والا ہے اور کوئی نہیں. یہ تابعی ہے جلیل القدر. یہ باقی جو نسخ والی بات ہے بعض لوگوں نے اس کو لیا کہ منسوخ ہے، اس پر امام راضی کا بہترین تبصرہ ہے. امام راضی کہتے ہیں کئی بایو کلو، یہ بات کیسے عقل میں آتی ہے؟ ان یبقى الرسول الذي هو رئیس الاتقیاء، یہ کہ باقی رہے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رئیس الاتقیاء ہیں، وقدوۃ الانبیاء والاولیاء، اور جو انبیاء اور اولیاء کے امام ہیں. شاکن فی انہ، شک کرتے ہوئے اس بات میں، حال ہوا من المغفورین او من المعذبین، رسول پاک کو بھی اس بارے میں شک ہو کہ یہ مغفورین میں سے ہیں یا معذبین میں سے ہیں، کہ آپ اپنی بھی بخشش ہوگی یا نہیں. کہتا ہے کوئی عقل والا بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہے گا جو بالکل چھلا ہو. یہ کون ہے؟ امام راضی، تفسیر کبیر.
سید محمود آلوسی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں ما ادری ما یفعل بی ولادکم اے فی الدارین علی التفصیل. زبردست عبارت ہے. فی الدارین علی التفصیل. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کیا مطلب؟ احمد رضا سے پیار تو نہیں ہے بولتے جولتے؟ پریشان تو ایسے ہو گئے ہیں. الگ تفصیل آئی نا میرے والی بات. الگ تفصیل امور مفصلہ دنیا آخرت کے. اور جہاں دارین کی بات آ گئی اس دارین الگ تفصیل. کہیں کہیں علامہ آلوسی زبردست لکھتا ہے. یہاں 100 نمبر ہے علامہ پورا زبردست لکھا ہے سب سے بڑھ کر. پھر دارین الگ تفسیر روح المعانی جہاں پر علامہ آلوسی اگر کسی کے پاس روح المعانی ہو نا وہ مجھے بھول گئی ہے. اگر کل میں لے آیا تو یہاں صفحہ پورا آپ کو دکھانا تھا بھائی بزرگ کہتا کیا ہے. جہاں پر بہت عجیب بات لکھی کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی لکھا بھی ہے لیکن اصل وہ پورا صفحہ ہے. کہتا ہے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کمال کون سا علم ہے. کمال کی عبارت ہے. کہتا ہے آتا کہ دو میرا عقیدہ ہے انہو لم ینتقل من الدنیا. میرا عقیدہ ہے آپ دنیا سے منتقل نہیں ہوئے حتیٰ اوتی من العلم باللہ وصفاتہ. حتیٰ کہ آپ کو اللہ کی ذات و صفات کا علم دیا گیا. ذات و صفات کا علم دیا گیا. والعلم بے اشیاء یعد العلم کمالا. اور ان چیزوں کا آپ کو علم ملا جن کو کمال شمار کیا جاتا ہے. جن کو اچھا ایک لفظ پہ ذرا غور کرنا. علامہ آلوسی کہتا ہے آپ دنیا سے منتقل ہو گئے. مدینہ دنیا میں ہے باہر ہے دنیا تو سالم دنیا چھوڑ گئے. لم ینتقل من الدنیا حتی اوتیا. آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کو اللہ کی ذات و صفات کا علم مل گیا. ذات و صفات کا علم ملا. یہ بوجھے ان من علوم کا علم اللوح والقلم. وہی ذات صفات والا علم ہے. آگے کہتے ہیں علامہ آلوسی ولا آتا کے دو فواتا کمال بے عدم العلم. یہ عبارت ہر طالب علم کو آنی چاہیے. ولا آتا کے دو نہیں عقیدہ رکھتا میں فواتا کمال. کمال کے فوات اور فوت ہونے کا بے عدم العلم بے حوادثا دنیاویت جزئیت کا عدم العلم بما یصنع زید مثلا فی بیتہ وما یجری علیہ فی یومہ او غدہ. سبحان اللہ. علامہ آلوسی کہنا چاہتا ہے اور میرا عقیدہ ہے ایسی چیزوں کا علم جو ذات و صفات کے مطالعہ کا نہیں اور اس کا جاننا نبی پاک کے کمال کے فوت نہیں ہوتا. آپ کے کمال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور وہ کون سا علم ہے؟ مثلاً یہ کہ آپ کو حوادث سے دنیاویہ کا پتہ نہ ہو اور جزیہ. مثال کے طور پہ زید اپنے گھر میں ہے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے کیا کر رہا ہے. ان چیزوں کا عدم علم یہ نبی کے کمال میں فرق نہیں کرتا. نبی کا کمال کم نہیں ہوتا. نبی کا کمال ہوتا ہے اللہ کی ذات صفات والا علم. نہ یہ کہ زید گھر کیا کر رہا ہے
جب مولوی عمر چلوی گھر کیا کر رہا ہے، احمد جال گجراتی یہ کون سی بدماشی کر رہا ہے، اس کو جاننا یہ نبوت کا کمال نہیں، نبوت کا کمال ہے اللہ کی صفات کا علم۔ اور دوستوں بزرگوں، یہی کمال ہے۔ اب بریلوی کیا ہے؟ الو کے چرخے، یہ کہتے کیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو نا تو ایک اڑانے والی مسجد میں دورہ شروع ہے تو یہ گستاخی ہے، اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ پورے جہان میں مچھروں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس کس طالب علم کو کیسے کاٹتے ہیں، یہ نہ پتہ ہو تو یہ آپ کی گستاخی ہے۔ مچھروں کی، پتھیوں کی، حشرات الارض کی، حیوانات کی، یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے بچے جنتے ہیں، کیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کیسے پوری ترتیب ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات اگر نبی پاک علیہ السلام کو پتہ کوئی نہ مانے تو وہ غصہ ہے۔ واہ واہ الو، تم نے صحیح سمجھا ہے نبوت کا مقام، تم نے صحیح سمجھا۔ ہاں اب تو ایسے جیسے کوئی کہے کہ یہ جو مولوی ہے یہ کیسا مولوی ہے، اس کو تو کتے کی عادتیں بھی معلوم نہیں، اس کو تو جنگل کے خنزیر کے حالات بھی معلوم نہیں، مؤنثہ کے بھی مذکر کے بھی، اس کے بھی حالات، یہ کیسا مولوی ہے؟ یہ مولوی کی توہین ہوگی یا نہیں؟ اور وہ امور جو غیر متعلقہ بالرسالہ ہیں بلکہ غیر مناسب للرسالہ ہے، ان کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا اور ما کان ما یکون کے تابع کرنا، اس سے بڑا گستاخ رسول کائنات میں کوئی نہیں۔ اسی لیے علامہ آلوسی کی عبارت بڑی بنیاد ہے، فلا آتا کے دو، کہتا ہے میرا کوئی عقیدہ نہیں، یہ معمولی آدمی نہیں، بغداد کا مفتی ہے، اور یہ احمد رضا شہزاد یہ ابھی تک وہ بات کی پشت میں تھا، یہ پہلے تفسیر المانی لکھی جا صدیوں پہلے۔ ہاں بھائی، فواتا کمال بے عدم العلم بے حوادثا دنیاویات جزئیات عدم العلم بما یصنع زید مثلا فی بیتی کما یجری علیہ فی یومہ او غدہ۔ آگے علامہ آلوسی کی عبارت زبردست ہے، وہ سن لو۔ علامہ آلوسی کہتا ہے میں اپنے کانوں سے سنا ایک درندے سے، وہ بغداد میں تقریر کر رہا تھا، خطیب ہر دور میں ایسے رہے، کہتا ہے وہ ممبر مسجد سے بیٹھا تھا اور تقریر کر رہا تھا، اور تقریر میں کہہ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی، اس کو ہر انسان کے ہر بال کے اگنے کی جگہ کا بھی اس پہ بھی نظر ہے، منبع شاہ جہاں سے کوئی بال اگتے ہیں اس کو بھی شاید جیلانی دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسا جبل خطیب نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں اللہ بچائے ایسے چلے غالی ہیں۔ اور بریلویوں کا تو یہ نظریہ ہے، منبع شار کو بھی جانتا ہے، احمد رضا کے بال کہاں سے اگے پیر جیلانی دیکھ رہا ہے، مفتی احمد جار گجراتی کے بالوں کو گر رہا ہے، اور پورے وجود کے بال، پورے وجود، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، ماشاءاللہ۔ اسی کو آگے تعبیر کرتے ہیں لا تستکر لطفۃ فی فرج انثی، اسی کو تعبیر کرتے ہیں۔ اب امراۃ احمد رضا کے بھی بال پیر چیک کریں کہاں کہاں سے آئے، کدھر کدھر اگ رہا ہے، دوربین لگا کے ساری چیکنگ کریں۔ اور امراۃ عمر اتنی کی بھی یہ ہے بریلوی مذہب، اور اس کو ہم تمہارے یہ للڑ کہتے ہیں، جی ہیں مسلمان، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے الو و جہان کے، ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو پھر ابو جہل نے کیا قصور کیا تھا؟ ہاں تم تو، تمہارے مفتی تو کہیں گے اگر ابو جہل بھی آ جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے، ہر کی کوئی نہیں۔ ہاں اچھا جی، اور حوالہ جہاں پر ایک اشکال ہے محدثانہ، جنہوں نے حدیث پڑھی ہے ان کو تو مزہ آئے گا، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اندازہ کر لیں، وہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا جی،
وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی فی الدنیا، اس سے مراد دنیا ہے۔ یہ فقی ابو اللیث سمرقندی، تفسیر کا نام ہے بحر العلوم۔ اسی طرح الہدایہ الی بلوغ النہایہ، یہ بھی تفسیر ہے، الہدایہ الی بلوغ النہایہ۔ یہاں پر بھی قال اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ، آخرت کے بارے میں کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں، اللہ بچائے۔ اور مفسر واحدی کی تفسیر الوجیز، اس میں بھی آ رہا ہے ما ادری الی ماذا یسیر امری وامرکم فی الدنیا، مجھے نہیں پتا میرا اور تمہارا معاملہ دنیا میں کہاں تک پہنچے گا۔ اسی طرح خطیب کی سراج منیر، اس میں بھی ہے، شربینی کی، وہ صحیح عالم خطیب ہے۔ اور اسی طرح اندلسی کی البار المحیط، اس میں بھی ہے، زاد المسیر ابن جوزی، اس میں بھی ہے، اور باقی بھی اجلہ مفسرین سے یہ اقوال ثابت ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آیت کا تعلق یا امور جو اکثر نے یہ لیا ہے پھر دنیا کے ساتھ، اور اگر آخرت کے ساتھ ہو تو پھر نفس نجات نہیں بلکہ امور مفصلہ۔ یہ عبد الرحمان تو نہیں آیا تھا؟ آگے آگے خدا کے بندے، پوری امت آپ کی منتظر ہے، ادھر میں دیکھ رہا تھا تو ادھر نور ہی نور۔ ادھر دو چار اٹھ جاؤ میں اس کی۔ یہ اب ہمارے دورے کی رونق بن گئی، تم سارے صوفی اکٹھے تھے، میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا، کیا جدھر۔ اچھا جی، اب ذرا توجہ فرماؤ، آیت میں نے بتا دی، اس کا مطلب تیسری تفسیر علامہ آلوسی کی سب سے بہتر تفسیر ہے، اس میں اس نے امور مفصلہ فی الدارین کہہ کر اللہ ان کو جزائے خیر دے ہماری جان چھڑا دی ہے۔ ہم کہتے تو کون مانتا، لیکن سید محمود آلوسی پہ خدا کی رحمت ہو، اس نے جان ہی چھڑا کے رکھ دی اور آیت کو حل کر کے دیا۔ اب ذرا سنو، اس پر اشکال ہے ایک حدیث، یہ آپ کے حاشیے پہ ہے، ان ام العلا الانصاریہ، ہے کہیں؟ کمپیوٹر والے نے اڑا تو نہیں دیا کہ ہے؟ اچھا، یہ ام علا انصاریہ فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرو، اس حدیث پہ زبردست اشکال ہے، آپ نے جتنی تقریریں کی ساری ڈھونڈ دی، ساری۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان ابن مظعون، یہ صحابی ہے، یہ فوت ہو گئے، تو ام علا انصاریہ اس نے کہا کہ واہ عثمان ابن مظعون، تو بخشا ہوا ہے اور تم اپنے جنت والے ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے،
کس نے بات کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ام علا یہ آپ نے کیا کہا؟ کیوں کہا؟ نے کہا جی نیک آدمی ہے فلاں فلاں. آپ نے فرمایا خبردار تو عثمان ابن مظعون کے بارے میں یہ کہتی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا ما یفعل بی ولا بکم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور تو عثمان ابن مظعون کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا. کس حدیث کے ساتھ اشکال ہے کہ آپ نے جتنی تقریریں کی وہ ساری ابا منصورہ. جب حدیث بخاری میں آ گئی اور نبی پاک علیہ السلام خود متعین کر رہے ہیں کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ. اور آخرت کے ساتھ ہو کر امور مفضلہ بھی نہیں، نجات اور دخول جنت کے ساتھ. اس کا تعلق بھی نجات اور دخول جنت کے ساتھ ہے. عثمان ابن مظعون کو تو جنتی کہتی ہے، مجھے اپنا نہیں پتا وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ دوستو بزرگوں، ہاں اس پر شارحین بھی پریشان ہیں. جواب کیا دیں؟ لیکن شارحین ہمارے پاس آئیں تو ہم بتائیں جو موجودہ شارحین، پرانے اکابر کسی بات نہیں کر رہا، یہ اردو شارحین. تو یہ بھی پچھلوں نے بھی اس کے جواب میں کئی اقوال اختیار کی اور آخر کے پھر وہ جاتے ہیں فتح والی آیت سے منسوخ ہے، فتح والی پھر نص کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ بھی بات بنتی نہیں. یاد رکھو یہاں پر آپ کا یہ فرمان علی اسلوب الحکیم ہے. کیا؟ اور سدن للذرائع کے طور پہ ہے، یعنی مطلب مراد آپ کی یہ ہے کہ کسی کا جنتی ہونا یا نجات پانا یہ امور غیبیہ سے ہے، اور امور غیبیہ میں بلا کسی دلیل کے اپنی طرف سے اندازہ بازی اور اپنی طرف سے حکم لگانا، اس میں احتیاط ضروری ہے. آپ اصلاح کر رہے ہیں، جس طرح ایک حکیم اصلاح کرتا ہے، وہ علم اصلاح کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کی سینکڑوں مثالیں حدیث میں ملتی ہیں، بلکہ آپ کا مقصد اس ام علا نے جو بلا جھجک اور بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے اندازہ کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ امور غیبیہ میں احتیاط کرنی چاہیے اور بغیر دلیل کے اٹکل پچو سے یا ظاہر حال کو اس پر اعتماد کر کے اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا تو کون ہوتی ہے. اس میں آپ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ کم از کم امور غیبیہ کے معاملہ میں احتیاط کرو، اور اپنی طرف سے تمہیں حکم لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے لیے فرمانا کیا علی اسلوب الحکیم ہے، علی اسلوب التدریس ہے، علی اسلوب التربیہ ہے. آپ اس کی تربیت کر رہے تھے اور مقصد کیا تھا؟ سدن للذرائع، آپ نے لوگوں کو سمجھانا تھا. ام علا کی بھی یہ تربیت کرنی تھی کہ جنت میں جانا امور غیبیہ سے ہے. تو نے کیسے کہہ دیا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بلا دلیل کے صرف اٹکل پچو خرچ اور سن اس کے پیچھے لگ کر امور غیبیہ میں گفتگو نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پر کوئی قطعی دلیل موجود ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. مقصود رسالت یہ ہے. اب اگر کسی کو اشکال ہو اس آیت کے معنی پہ تو 5 منٹ آپ کے اشکال کے لیے میں رک رہا ہوں. 5 منٹ. جس کو کوئی سوال، کوئی کسی کا علم ہو سکتا ہے نا، اگر علم جوش مارے تو بخار بھی ہو سکتا ہے اور بھی دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کسی کا علم زیادہ اچھل رہا ہو 5 منٹ گپے نہیں لگانے. ویسے بھی پوچھ سکتے ہو، پرچی بھی لکھ سکتے ہو. اچھا پرچیاں آ رہی ہیں بھائی. علامہ عبدالرحمان تشریف کا دیکھو
یہ کسی بزرگ نے پرچی لکھی ہے اور بہت بدتمیز ہے. اس نے چند بزرگوں کا نام لکھ کر اپنی بڑھات نکالی. تو یہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا تو اس کی میں صحیح خبر دوں. بندیالوی صاحب کے خلاف، احمد شعیب صاحب کے خلاف، تو اگر مجھے پتہ چلا نا اس پرچی والے کا ذرا پتہ کرو ہے کہ اپنے پاس رکھو. شرم آنی چاہیے ایسی پرچی سے. کم از کم آدمی وہ ہاتھ ڈالے نا جہاں ہاتھ پہنچتا ہو. تو یہ نہ ہو کہ انکن فی الماء بیستن فی السماء. جو بھی توحید و سنت بیان کرتے ہیں وہ سب ہمارے مخدوم، اور ہماری قطعاً ان کی توہین یا یہ چیزیں ہمیں مقصود ہی نہیں ہوتی. یہ جتنے ہمارے علماء ہیں توحید و سنت بیان کرنے والے معصوم نہیں ہوتے، غلطی بھی ہوتی ہے اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن علماء آپ نے نہیں پڑھا، یہ تو ملازمن بھی لکھ دیا ہے کہ لیس منا من لم یوقر صغیرنا ولم ملم جرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمین. علماء حق میں معصوم ہم کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن اس طرح کے علماء حق کے خلاف ایسی ترتیب کرنا ہے. اور مجھے پتا اگر اس کا بھی چل گیا تو اس سے میں انشاءاللہ پتہ کرتا ہوں. ہاں بھائی تو کام کی پرچی لکھو، خواہ مخواہ ڈرامے بازی کرتے ہو. ہاں جتنے اس آیت میں کوئی اشکال ہے وہ پیش کریں. حدیث اچھی طرح حل نہیں ہوا، ٹھنڈا نہیں ہوا، گرمی ہے نا. کوئی حوالہ اگر مل جائیں تو اچھا ہوگا. ہاں مجھے برسی والا چور بھی پتہ چل گیا. اس پر کوئی حوالہ نہیں. اگر علم مانے قبول کر لو، نہ مانے تو شارحین میں بہت کچھ ہے ادھر سے. شارحین ابن حجر نے بھی بات کی، اوروں نے بھی. ہمارا دل اسی پہ ٹھنڈا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے نظائر بہت ہیں. بس اچھا جی، اب تھوڑا سا مسئلہ دیکھ لیں، مسئلہ اعلام. کیا مسئلہ الہ پر رد الشبہات کے تذکرہ میں وہاں پر کتنے شبہات کا جواب ہو گیا؟ 4. چوتھا شبہ کیا تھا؟ تیسرا شبہ تھا یہ شرک بتوں کی عبادت کے ساتھ خاص ہے. مکہ کے مشرک اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پرست تھے، اور ہم تو خیر تھے، اولیاء انبیاء کی پکار کرتے ہیں. یہ بھی ہو گیا. اور ساتھ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اس پر ویسے کسی نے کچھ چیک نہیں لکھا. ما اخاف ان تشرکوا بعدی آپ کو بھائی چٹ لکھنے کی بالکل اجازت ہے، کھل کے چٹ لکھا کرے، لیکن صرف اس بات کا خیال کر کے کہ مسئلہ ذاتیات نہیں. اور بالخصوص ہمارے ساتھ توحید کے علماء ہم سب کی قدر کرتے ہیں، اور خدا کے بندوں یہ نہیں سوچتے
کہ کچھ نہ کچھ جو جہاں لگا ہے نام تو توحید کے دیتا ہے. آپ اردا گرد کا ماحول دیتے تو توحید کا نام لینے والا بھی نہیں ہے اور سنت کا نام بھی نہیں لیتا. اور اپنے علماء کی قدر کرو. اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں. جہاں اگر ماں اپنے بچے کو مار بھی لے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جہاں تک کسی کی کمزوری مسلک میں جب ہو تو ہمیں اللہ کے فضل سے کسی کو کبھی معاف نہیں کیا. اور ان کو جہاں ملتے ہیں جہاں جاتے ہیں گھروں میں جا کر بھی ہم معافی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے. یہ مدانت تو ہم نے ہے نہیں، اس لیے تمہیں ہماری اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. تم جہاں پڑھنے آئے ہو پڑھو. ہماری جو اصلاح ہے وہ کرنے والے کر گئے. آپ میرا خیال ہے اس سے مزید کے لیے ہمیں جہاں اپنے حال سے رہنے دیں. تو اب ذرا سنو بات. پرچیاں لکھ سکتے ہو، کھول کر لکھو، لیکن مسئلے پر جو مسئلہ سمجھ نہ آئے، کسی کا کوئی اشکال ہو، کسی کا کوئی علم پاک کھاٹے مار رہا ہو، ہمیں بھی پیدا ہوگا آپ کی پرچیوں سے. اتنے علماء کرتے ہیں تو ہم بھی تو طالب علم ہی ہیں، ہمیں ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. پرچیاں لکھنے کی آپ کو اجازت ہے. اخافوں پر بھی لکھ سکتے ہو، جو مرضی لکھو. اس پر کچھ پہلو ابھی رہ گئے تھے لیکن پرچیوں سے مسئلہ کھل جاتا ہے. ہاں جی دوستوں بزرگوں، یہاں پر آج ہماری گفتگو کا عنوان مسئلہ الہ پر جواب شبہ ہے. شبہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آیات آپ ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں ان میں لفظ آ رہا ہے من دون اللہ، من دونی، من دونہ ہی. اس سے باہر نہیں. کہیں من دون اللہ ہوگا، کہیں من دونہ ہی ہوگا، کہیں من دونی ہوگا. کئی الفاظ ہیں. اور من دون اللہ کا معنی جمیع مفسرین، تمام کے تمام مفسرین من دون اللہ کا معنی کرتے ہیں اجل اصنام، اجل اوثان. حتیٰ کہ جلالین شریف جیسی معتبر ترین تفسیر اور خاوی جیسی بہترین تفسیر اس میں بھی یہ لکھا ہے من دون اللہ اجل اصنام، اجل اصنام بت. اور وہاں بھی ظلم یہ کرتے ہیں، بتوں والی ایتیں کس پا کرتے ہیں نبیوں پر، بتوں والی ایتیں کس پا کرتے ہیں ولیوں پر، یہ ان پر فٹنگ کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں. تو اس لیے یہ محرف بھی ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ ایسے کتوں کے حق میں اتری ہے. یہ پھر کس سے کرتے ہیں؟ انبیاء پہ، اولیاء پہ. اس پر بریلویوں کے بڑے بڑے علماء، ایک بریلوی مولوی ہے محمد شفیع اکاڑوی، اکاڑی گئی صحیح سرخیز زمین ہے، اکاڑوی، شفیع اکاڑوی. اس نے اور اسی طرح مولوی عمر اشروی، جس کی مقیاس حنفیت میں لین لگی ہے. ایک طرف کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں من دون اللہ اور دوسرے ہیں اولیاء اللہ، اور ایک مقام پہ من اللہ الی اللہ. یہ لفظ خیر مجھے نہیں سمجھ آیا، من اللہ الی اللہ کیا ہے؟ یہ کسی بریلوی مولوی سے پوچھنا پڑے گا. من اللہ الی اللہ یہ نہیں سمجھ آیا. میرا خیال ہے خطیبانہ طرز من دون اللہ سے من اللہ الی اللہ. بہرحال بھائی مجھے یہ بہت اونچی علمی بات ہے عمر اشروی کی، میرے سمجھ میں نہیں آئی، نہ کسی کتاب میں دیکھی، نہ کسی شرح میں، نہ کسی اگر عام میں کوئی علامہ بیٹھا ہو وہ شاید اس مسئلہ کو حل کرے کہ من اللہ الی اللہ کیا ہوتا ہے. اچھا عنوان کیا ہے؟ اولیاء اللہ، اولیاء من دون اللہ. یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ اور ہیں اور من دون اللہ اور ہیں. اشرف سیالوی بریلوی عالم، اس کی کتاب گلشن توحید و رسالت، اس میں یہ گلدستہ
سورہ توحید کا جواب ہے۔ اس میں بھی اس نے یہی رگڑا لگایا، یہی رونا رویا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ من دون اللہ والی ایسے وہ خاص بتوں کے بارے میں ہیں اور یہ فٹ کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء پر۔ اب یہ جو ہمارے للڑ پارٹی ہے، اس للڑوں نے یہ پھنس گئے اور وہ خوب اچھی طرح پھنسے۔ پہلے تو بریلویوں کے خلاف تھے، تو وہاں پر انہوں نے لکھا کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، سارا لکھا۔ نور الحسن شاہ صاحب نے بھی لکھا۔ وہ توحید و شرک کی حقیقت، دراصل وہ توحید و شرک کی جو حقیقت ہے وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جو مسئلہ الہ پڑھاتے تھے ان کاپیوں کی نقل ہے۔ یہ پرانی چوری ہوتی رہی ہے، مسئلہ الہ کی ان کاپیوں کی نقل ہے، اور وہ بھی پوری نہیں مان سکے۔ بہرحال تو اس میں جو ہے نور الحسن شاہ صاحب اس نے بڑا کھینچا، من دون اللہ سے مراد نبی، من دون اللہ سے مراد ولی۔ یہ مولانا سرفراز صاحب ان کی ایک کتاب ہے اتمام البرہان فی رد توضیح البیان۔ یہ توضیح البیان سعیدی کی کتاب ہے۔ پہلے مولانا سرفراز صاحب نے لکھی تنقید متین پر تفسیر نہیں ہوتی، اس پر تنقید کی، اوپر سعیدی آیا، سعیدی نے توضیح البیان لکھی اور توضیح البیان کا جواب مولانا نے اتمام البرہان میں دیا۔ اتمام البرہان میں لکھتا ہے مولانا سرفراز صاحب کہ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے، حالانکہ یہ یہودیوں سے پڑھ کے قرآن کی تعریف ہے۔ من دون اللہ کا لفظ عام ہے، یہ مولانا سرفراز صاحب لفظ کو بہترین بولتے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا دوست محمد قریشی وہ تو خیر اچھے عالم تھے، مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ان کی کتاب ہے براہین اہل سنت، اس میں پورا عنوان ہے تحقیق من دون اللہ کا۔ اس میں ساری اس نے ایسے لائی ہیں جو اس کو سمجھ تھی کہ من دون اللہ کا اطلاق انبیاء اولیاء مشائخ نظام فلاں فلاں فلاں، اور اس نے بھی لکھا کہ یہ اہل بدعت کا نظریہ ہے کہ من دون اللہ سے مراد صرف وہ بت ہے۔ لیکن جب ان پر خدا ناراض ہوا تو یہ جو للڑ ہیں تو یہ انہوں نے رجوع کیا بریلویت کی طرف، اور حضرت ماسٹر اکاڑے جیسا آدمی نے مل گیا تو ماسٹر صاحب نے لکھ دیا کہ یہ من دون اللہ کا اطلاق مماثی ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں انبیاء اولیاء پر، حالانکہ مماثی خارجیوں سے بدتر ہیں۔ خارجیوں جو تھے وہ کافروں والی ایسے مسلمانوں سے فٹ کرتے اور مماثی بتوں والی ایسے نبیوں پر فٹ کرتے، اس لیے مماثی جو ہے یہ خارجیوں سے بدتر ہے۔ تو بہرحال وہ تو اپنا مقام اکابر کا باغی کون اس میں دیکھ لینا، وہاں پر ہم نے بہت اچھی توضیحات کر رکھی ہے کہ یہ خارجیوں سے بدتر کون ہے یا کافر مشرک بتی کون ہے، مولانا سرفراز کیا کہتا ہے اور بخاری کیا کہتا ہے، یہ سارا دنگل وہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو آج کا جو یہ ملنگ ہے دو نمبریہ بتی، یہ دو نمبریہ بتی آج کل کا انہوں نے یہی شروع کیا ہوا ہے کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے جی بت ہے، کوئی بریلویوں والی رام کہانی۔ اس لیے اس مسئلہ کو ہم قدرے تفصیل سے لیں گے کہ من دون اللہ کا اطلاق کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، مفسرین نے ایل اسنام کیوں نکالا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سارے پہلوؤں پہ ہم گفتگو کریں گے اور یہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہوگی، رکھنا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات من دون اللہ کے معنی جو مفسرین نے کیے اور اہل لغت نے، وہ تین معنی ہیں لغت میں بھی اور اقوال مفسرین میں بھی، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے حوالے بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ دونا بمانا غیرہ،
دونا بمانا غیرہ. نمبر 2 دونا بمانا برا. نمبر 3 دونا بمانا تحتا. جس نے مختصر معنی پڑھی ہے تو دسوقی کے حوالے سے مختصر کے حاشیے پر بھی ہے دونا بمانا تحتا. حاشیہ تو طالب علم بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، حاشیے پہ زیادہ وضاحت ہے. دسوقی اندر بھی ہے، تفتزانی نے بھی کی ہے، لیکن وہاں پر دونا بمانا تحتا. کتنے معنی کر رہا ہوں؟ دونا بمانا غیرہ، دونا بمانا برا، دونا بمانا تحتا. اور کہیں سوا کے معنی میں ہے تو سوا ہو یا غیرہ ہو کوئی فرق نہیں ہے، غیرہ سوا ایک ہی ہے. اب ذرا خیال کرنا، دونا من دون اللہ، من دونی، من دونے ہی، یہ دو ہی معنی بن سکتے ہیں. من دون اللہ اے غیر اللہ، من دون اللہ اے غیر اللہ، سوا اللہ. یہ کیا معنی کر لو تحتا والا، کیا معنی کر لو؟ تحتا نیچے، نیچے تحتا. یہ اس کے معنی لغت میں بھی ہے، محاورات میں بھی ہے. یہ صرف سمجھ لو فی الحال. اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ من دون اللہ کا لفظ اپنی مفہوم کے لحاظ سے یہ عام ہے. غیرہ کے معنی میں ہو کر یہ کیا ہے؟ عام ہے. غیرہ کی بات ہو چکی ہے. اور اللہ کی ذات صفات کے علاوہ پوری مخلوق فرد ہے من دون اللہ کا. ذات و صفات کے علاوہ کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری مخلوق، فرشتہ، جن، انسان، نبی، ولی، شیطان، ساری مخلوق یہ فرد ہے کس کا؟ من دون اللہ کا. اور یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، پوری مخلوق کو شامل. نمبر 2 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا اصول ہے کہ عام لفظ وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. اور تخصیص کے لیے دلیل کرنی چاہیے. یہ آپ نے اصول میں مسئلہ پڑھا ہے، جمع من الافراد یتنابض، جمع من الافراد عام ہوتا ہی وہ ہے جو تمام اپنے افراد کو شامل ہو. اور اس کا ہوتا بھی کیا ہے کہ سنی یا کتی قطعاً و یقیناً. اور قطعی کی تفسیر بھی کس کے ساتھ ہوگی؟ قطعی دلیل سے. قطعی دلیل سے. یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اب آؤ ایک نمبر بدعتی اور دو نمبر بدعتی دونوں کے دعوے کی طرف کہ جہاں پر بھی من دون اللہ آیا وہاں پر مفسرین نے کیا لکھا؟ اجل اصنام، اجل اصنام یہ لکھا. تو معلوم ہوا کہ من دون اللہ کا معنی بت ہے، اجل اصنام ہے. ورنہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں سارے مفسرین؟ جس کے لیے ایک تمہید ہے، ہم نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا. تمہید یہ ہے کہ لفظ من دون اللہ
کا لغت میں بھی معنی بت نہیں، اصطلاح میں بھی معنی بت نہیں، شریعت میں بھی معنی بت نہیں۔ لغتاً من دون اللہ کا معنی بت نہیں۔ تمام اگلے پچھلے اہل بدعت مل کر آج تک لغت کی جتنی کتابیں لکھی گئی، ایک حوالہ پیش کر دیں کہ من دون اللہ کا معنی کسی اہل لغت نے اصنام کیا ہو؟ نہیں۔ من دون اللہ کا معنی اصنام شریعت میں بھی نہیں، شریعت نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کسی مقام پہ من دون اللہ کا معنی بت نہیں، شرعی معنی بھی نہیں، اور کسی اصطلاح اہل عربیت ہوں، اہل اصول ہوں، اہل معانی ہوں، اہل ذہب ہوں، کوئی بھی ہو، کسی قوم کی اصطلاح عام یا خاص کسی میں بھی من دون اللہ کا معنی اصنام نہیں۔ لغت بھی خالی، اصطلاح بھی خالی، شریعت بھی خالی، تینوں گھروں سے خالی، کہیں بھی نہیں۔ اگر کسی بدعتی میں ہمت ہو، لغت سے ثابت کرے سر آنکھوں پہ، اصطلاح سے ثابت کرے سر آنکھوں پہ، شریعت سے ثابت کرے سر آنکھوں پہ، لیکن یہ اگلے پچھلے سارے مر جائیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ ان تینوں گھروں سے ہم محروم ہیں، تینوں مقام سے من دون اللہ کا معنی بت نہیں۔ یہ اگلی بات، سب سے پہلے ہم من دون اللہ کا اطلاق و مصداق قرآن سے دیکھیں گے۔ یہ قرآن میں کہا ہے، اور یہ جو بدعتی ہیں ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، صرف خطروں کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، ایک اور دوسری بات ذہن میں رکھو، ان کا دوسرا جو موجبہ کلیہ ہے کہ تمام مفسرین نے من دون اللہ کا معنی کیا ہے اصنام، ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں تمام مفسرین، لگتے پٹواری کا پتر ہے، سب سے ملا ہے، گنتی جانتا ہے، تمام مفسرین نے لکھا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، ہم دکھائیں گے مفسرین کیا کہتے ہیں۔ اور اب ایک بات رہ جائے گی، اس کو ذہن میں رکھنے بعد میں جواب دوں گا، وہ کہ عام طور پہ اجل اصنام کیوں لکھا ملتا ہے؟ عام طور پہ، چلو سارے مفسر نہ صحیح، لیکن جلالین میں تو ہے، مدارک میں ہے، صابی میں ہے، روح البیان میں ہے، وہ آگے سے لکھتے ہیں کیا اجل اصنام۔ اس پر ایک میرا بھی دعویٰ سن لو، میں کہتا ہوں جتنے مفسرین گزرے، کوئی ایک مفسر بھی نہیں ملتا جس نے کہا ہو کہ من دون اللہ کا مفہوم بند ہے اصنام۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مفسر بھی نہیں جس کا نام مفسر ہے۔ ابن جریر سے لے کر 300 سے زیادہ تفسیریں تو اللہ کے فضل سے خود میں نے دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی، اور وہ بھی چوٹی کے مفسرین ہیں جو 300 ہے۔ ان 300 تفسیروں میں میں نے کسی مقام پہ نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پہ کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہو کہ من دون اللہ کا مفہوم اصنام یا اوثان میں بند ہے، یا من دون اللہ سے مراد صرف اصنام ہے، من دون اللہ سے مراد صرف اوثان ہے۔ دنیا تفسیر میں ان کو آپ بولیں لاؤ، کہیں اگر کوئی حوالہ ہے بشرطے کہ متفسر نہ ہو، مفسر مسلمہ شخصیت ہو، لے آؤ اس کا حوالہ، لیکن یہ حوالہ قیامت تک آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا۔
اب ان کا دعویٰ نہیں، اب ہمارا دعویٰ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں 1 لاؤ، 1 لاؤ، اور اس کو ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں تمام نے لکھا، تمام کو ہم توڑیں گے اور اپنے دعویٰ کو برحال رکھیں گے کہ کسی ایک نے بھی نہیں لکھا کہ من دون اللہ بند ہے اصنام یا اوثان میں۔ ہاں یہ لکھا ہے، جلالین والا بھی لکھ جاتا ہے کسی مقام پہ اجل اصنام، ہر مقام پہ اس نے بھی نہیں لکھا۔ ہم ایسے دکھائیں گے، جلالین والا بھی مجبور ہوگا، کہتے عیسیٰ و عزیر، عیسیٰ و عزیر، معلوم ہوتا ہے جلالین والا وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں لکھا۔ لیکن یہ طالب علم آنا سوال ہے، طالب علموں والا کہ آخر پھر بھی لکھا تو ہوتا ہے اجل اصنام۔ تو یاد رکھ لو، جو تفسیر جلالین پڑھتا ہے اللہ کرے کسی عالم سے پڑھو، ہاں اردو شرح والے سے نہیں۔ جلالین جو پڑھتا ہے تو وہاں پر قوانین ہے تفسیر کے، مفسر جو تفسیر کرتا ہے کبھی ایک فرد حکوم بہت سارے افراد کو شامل ہوتا ہے لفظ کا، لیکن وہ تفسیر بے فرد کرتا ہے، ایک فرد بطور مثال سے ذکر کر دیتا ہے۔ کبھی مفسر ہوتا ہے وہ لغت بیان کرتا ہے، کبھی مفسر مرادی معنی بیان کرتا ہے، کبھی مفسر لازم معنی بیان کرتا ہے، کبھی مفسر اس کا مجاز کا تعین کرتا ہے کہ یہاں پر حقیقت متاثر ہے، مجاز ہے تو کون سا معنی مجازی ہے۔ تو مفسرین کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی یاد رکھو اجل اصنام کہا، اس مقام پہ وہ تفسیر بے فرد ہے، بے فرد ہے، بے فرد ما۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا من دون اللہ میں شرط آئی اصنام ہے، ان من دون اللہ کے متعدد افراد میں سے مشہور جو فرد ہے وہ اجل اصنام ہے۔ اور اجل اصنام مشہور اس لیے ہے کہ قرآن جن کے ماحول میں اترا ہے وہ مورتیاں بنا کے سامنے رکھتے تھے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے شان نزول وغیرہ پہ نظر کر کے مفسرین ایک فرد ذکر کر دیتے ہیں اجل اصنام، باقی کی نفی نہیں کرتے۔ اور وہ فرد شائع جس کو آپ کہتے ہیں، فرد شائع، فرد مشہور، اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اور جہاں وہ فرد مشہور نہیں بن سکتا پھر کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ و عزیر و فلاں و فلاں۔ اس لیے اگر بالفرض کوئی مفسر من دون اللہ کو بتوں کے ساتھ خاص کرے اور کتاب اللہ کے عام کسی میں گڑبڑ کرے، وہ مفسر وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے مفسرین کو بھی بتانا ہے، مفسرین کے بچنے کی بھی یہی صورت ہے۔ ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ وہ افراد مفہوم کے افراد میں سے فرد شائع کو ذکر کر دیتے ہیں، مشہور کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اور یہ ضابطہ بھی اپنے مقام کا ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ اس کو بھی میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا، صرف مفسرین سے نہیں۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے عام لفظ کا کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے شان نزول یا شان ورود۔ ان اسباب کا قرآن پابند نہیں، ورنہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ماحول کے ساتھ اس کو بریک لگ جاتی۔ اس لیے تمام مفسرین کا مسلمہ قانون ہے۔ مفسرین کی بات بھی میں نے کر دی، اور جو رہ گئی یا کسی کے ذہن میں ہے وہ رکا لکھ دے، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ اب ذرا چند آیات دیکھ لیں۔ یہ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 6، عنوان قائم کرو اطلاقات لفظ من دون اللہ فی القرآن۔ من دون اللہ کے اطلاقات قرآن پاک میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ۔ جلدی نکالو گے، جلدی ٹائم نہیں ہے۔
قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، فرما دیجیے ذرا پکار دیکھو ان ہستیوں کو زعمتم جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، فلا یملکون پس نہیں اختیار رکھتے، کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ آیت نمبر 56 سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت پر ذرا دعویٰ سنو، اس آیت کو اندر بھی دیکھ لو، آگے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، پہلے بھی میں نے آیت آپ کو دکھائی تھی لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ یہاں پر آگے اطلاق من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں جن کو مشرکوں پکارتے ہو ذرا پکارو نا، وہ خود کون ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ پریشان نہ ہو، الوسیلہ کا معنی کیا ہے؟ الحاجہ، یہ آئے گا انشاءاللہ معنی الحاجہ، اور آیت کا مطلب ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ وہ وسیلہ معروف نہیں ہے، جون سا بھی ان کا قریب ہے۔ آگے یرجون رحمتہ، بتوں کی صفت ہے نا؟ نہیں۔ یدعون بتوں کی صفت ہے، یبتغون بت ہیں پتھر کے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ وہ آیت ہے۔ آپ ان دونوں ٹبر اہل بدعت کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس آیت کے بعد 300 تفسیر ہم دکھائیں گے، 300 تفسیر، اور وہ سارے کہتے ہیں کہ عیسیٰ و عزیر، اور لفظ کیا ہے؟ من دونہ ہی، کوئی من دونہ ہی۔ اب تمہارے سارے دعوے کے او جی مفسر علیہ السلام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس آیت کو ذرا پڑھو، اور جہاں پر عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان اہل الشرک یعبدون الملائکۃ والمسیح، اسی آیت پر یعبدون الملائکۃ والمسیح وعزیر، فرشتوں کو پکارتے تھے، مسیح عیسیٰ کو پکارتے تھے، عزیر کو پکارتے تھے۔ اب آیا یہ السلام، ان کو پکارتے تھے اور ان کو کہا گیا لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ان کے بارے میں کہا گیا۔ اب سمجھو یہ بات، یہاں پر سیوطی کے حوالہ بھی سورہ منصور کا ہے، علامہ سیوطی کی جان بوجھ کے میں نے وہ حوالہ لیا، ورنہ سب تفسیروں میں یہی ہے، اور یہ وہ جلالین والا سیوطی ہے، اجل اسنام والا، اور جہاں پر جلالین بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی یہی حضرت عیسیٰ عزیر۔ اچھا، یہ وہ آیت ہے جس کے پر نعیم الدین مراد آبادی اس نام مراد نے بھی خزائن العرفان میں حضرت عیسیٰ اور عزیر مراد لکھے، اور پیر کرم شاہ کی ضیاء القرآن اس میں بھی عیسیٰ اور عزیر مراد لکھے، سعیدی کی ریلوی کی تبیان القرآن اس نے بھی عیسیٰ عزیر ملائکہ جن مراد لیے، اور مفتی احمد چار گجراتی کی نور العرفان اس میں بھی یہی کل ملائکہ عیسیٰ عزیر۔ اب یہ ایسا مقام ہے جس پر بالکل الختم علی لسان الختم، یہ ایسی آیت ہے الختم علی لسان الختم، یہاں پر دشمن کے منہ پر مٹی پڑ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اور اس آیت کا دوسرا معنی کوئی نہیں، لفظ بھی بندو نہیں کا،
اب ان سب کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں شاید سے، آپ ذرا اصنام نکالو، یدعونا یرجونا من دونہ، اور بات بھی ہمارے والی فلا تکسر عنکم ولا تحویلا لا یملکون، نفی فعل پہ داخل ہے، اور نفی فعل پہ داخل ہو مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے، اور مطلب کیا ہے؟ نہ ذاتی طور پہ اختیار رکھتے ہیں، نہ عطائی طور پہ اختیار رکھتے ہیں، اور کچھ لگی ہوئی بیماری کو بھی نہیں ڈال سکتے، ولا تحویلا آنے والی کو بھی نہیں موڑ سکتے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا نفی ہوگی؟ اور وہ خود اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اسی طریقہ سے دوسری آیت سورہ سبا رکوع نمبر 3، یہ جی آیت نمبر 22، اس میں آ رہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لفظ آیا نا من دون اللہ کا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر لا تنفع الشفاعۃ عنده۔ یہ آیت اس پر امام قرطبی بولتے ہیں من دون اللہ اے من الملائکۃ والانبیاء والاصنام، من الملائکۃ والانبیاء والاصنام، لفظ من دون اللہ کا ایسا ٹھیکہ لیا نا جی، سارے مفسر کہتے ہیں یہ لفظ۔ اب یہ بھی مفسر ہے قرطبی، یہ قرطبی صفحہ 295 جلد 16۔ اسی طرح ساوی شریف اور بریلویوں والی ساوی سمجھتے ہو آپ بچے والے کس کو کہتے ہیں؟ ساوی سبز، ہاں وہ تو گزری نہیں کہتے۔ ہاں بھائی دیکھو، احمد ساوی صوفی وہ لکھتا ہے بھائی یجوزو، واہ صوفی مہربانی تیری یار، زبردست عبارت لے آئے، کہتا ہے یجوزو جائز ہے ان یریدا کل معبود من دون اللہ، کل معبود من دون اللہ من الجن والانس والاصنام، من الجن والانس والاصنام، روح البیان صفحہ 218 جلد 30۔ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں یجوز ان یرجع ھذا الی المعبودین مما یعقل کالملائکۃ والجن والانبیاء والشیاطین، روح المعانی صفحہ 182 جلد 22، قرطبی صفحہ 336 جلد 14، دونوں میں ایک جیسی عبارت ہے، قرطبی میں بھی روح المعانی میں بھی۔ اور حوالہ من دونہ اے من ملک او صنم،
جامع البیان صفحہ 370۔ اچھا جی، دو ایسے آیتوں پر نمبر لگاتے ہو۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 2، من یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم۔ اور ذرا دیکھو، قال اتخذ الرحمن ولدا، آیت نمبر 25 سورۃ الانبیاء۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں رحمان نے نائب بنائے، سبحانہ، آیت کو سمجھو ذرا، پاک ہے وہ ذات، بل عباد مکرمون، اصنام مکرمون یا عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بات میں چھوٹی کو نہیں ملا۔ آیت نمبر 26 27، اور ہمارا مسئلہ آگے کھڑا ہے 29 میں۔ ہاں بھائی یاد دیکھو آگے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ آپ ذرا دیکھنا ہے یہ کون ہے؟ بدھ۔ اب کوئی گاڑا ہو، ایک نمبر بدتی یا 2 نمبر بدتی، اس کو کہو بچو جہاں ذرا بدھ نکال کے دے، یہ تو قرآن ہے۔ اور ہے کیا؟ عباد مکرمون، عزت والے بندے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن یَقُل مِّنْهُمْ إِنِّی إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور بزرگو انی الہ من دونہ، اگر ان عزت والے بندے وہ بھی کہیں من دونہ، فذلک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہاں فرشتوں کو بھی کہا گیا من دون اللہ، اور صاف نص کتی قرآن کی، بدھ کا جھگڑا ڈالنے والے۔ اب ذرا دیکھو سورۃ الفرقان رکوع نمبر 2، یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، آیت نمبر 17 جی، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، وَيَقُولُ أَأَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یہ جو بندے کھڑے ہیں وہ خود کو صبح گمراہ سکھائے گا، یہ تو بدھوں کی، بدھوں کو کہا جائے گا نا أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ، اور دیکھو آیت، وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ينبغی لنا، ہمارے لیے بھی لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ساتھ بناتے۔ اگلی بات اصل میں یہ ہوگا، یہ سارے اولیاء اللہ دیکھ لو یہ آ جائیں گے، ادھر سارے دولے شاہ والے چوہے آ جائیں گے، اور دوسرے تین آئیں گے آمنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اضللتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، جس سے تمہارے خطیبوں والا نقطہ بھی حل ہو گیا۔ عبادی کی اضافت ہو نا اللہ کی طرح، ہر جگہ پہ وہ خاص بندے مراد ہوتے ہیں، خاص بندے مراد ہوتے ہیں۔
عبادی اے بجو، یہ جو آئے ہیں جبل، ان کو تم نے گمراہ کیا تھا، ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ توحید چھوڑ گئے تھے۔ اگلی بات سمجھو، قالوا سبحانک، معلوم ہوتا ہے مباحثے، سوال کن سے ہوگا؟ مباحثوں سے۔ سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن، یہ وجہ ہے شرک کی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ چڑھاوے ہماری قبر پہ چڑھاتے تھے، بیٹا تو دے دیتا تھا، آتے درگاہ میں تھے، نفع تو دے دیتا تھا، پکارتے ہمیں تھے، آج سے تو بے پوری کر دیتا تھا۔ متعتهم وآباءهم، تو نے خود ان کو نفع دیے اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ یہ مسئلے ہی بھول گئے، مسئلے ہی چھوڑ گئے، انہیں مسئلہ توحید ہی کیا، ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر فلانی قبر سے جا کے میری مراد پوری ہو گئی، یہ کرتا اللہ ہے، تو گنگا کو پکارے تو اللہ بیٹا دیتا ہے، عبد القادر کے دربار پہ نظریں چڑھائے تو کام تو اللہ کرتا ہے، گائے کے سامنے جھکے کام اللہ کرتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں مت آتا ہو، اللہ یہ درباروں سے آتے تھے، بندے دیتے تھے، ہمیں پکارتے تھے اور تو ان کے کام کر دیتا تھا، ان کے باپ دادا کے، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ انہیں مسئلہ ہی بھول گیا کہ پکارنے کے لائق ہے ہی اللہ اور اس کا کچھ حاجت روا ہے ہی اللہ۔ یہ مطلب ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما یعبدون من دون اللہ، اب کہو مشرک کو جہاں نکالے ایل اصنام، جہاں اصنام سے اصنام نہیں نکل سکتا، یہ آگے آیا ہے تو ما کان ينبغی لنا، جہاں بے شک نور العرفان اٹھاؤ، خزائن العرفان اٹھاؤ، طبیان اٹھاؤ، ضیاء القرآن اٹھاؤ، بریلویوں کی کوئی تفسیر اٹھا لو تو سارے کہیں گے بت نہیں ہے، بت نہیں ہے، کل ملائکہ اور ڈنڈی ماریں گے تو جن کہہ دیں گے، لیکن جو بھی کہیں بت تو نہ ہوئے، ذبیح العقول ہے۔ اسی طریقہ سے آگے جناب کتنی ایسے ہو گئی، آگے ذرا سورہ توبہ رکوع نمبر 5، 10واں پارہ۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ اربابا من دون اللہ، یہ اتخذوا آیت نمبر 31، بنا لیا انہوں نے اپنے احبار کو، مولویوں کو، ورہبانہم پیروں کو، اربابا من دون اللہ، والمسیح ابن مریم، والمسیح ابن مریم۔ یہ بتائیں یہودیوں کے مولوی اور پیر پتھر کے بت تھے، ایلت نام، اس کو کہو جہاں نکالنا ایلت نام، دیکھیں آپ بت 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 بت، جہاں نکالو بت۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد۔ جہاں پر بھی صنم نہیں بن سکتا۔ آگے نکالو سورۃ آل عمران 3 پارہ، ایسے ذرا گنتے ہو، رکوع نمبر 8۔ ما کان لبشر، ہاں یہ جی آیت نمبر 79۔ ما کان لبشر، نہیں شان کسی بشر کی، یہ کہتے اللہ اس کو کتاب حکمت نبوت ثم یقول للناس کونوا
عبادًا لی من دون اللہ. ہمارا یہ مقصد ہے ایسا بشر جس کو نبوت کتاب حکمت ملے وہ بشر قرآن کہتے ہیں من دون اللہ ہے. نبی من دون اللہ نہیں. اب یہ جو ماسٹر کاڑا کہتا ہے کہ کتوں والی ایسے چسپاں کرتے ہیں نبیوں پر، یہ خود یہودی ہے اور قرآن کا منکر ہے. یہ ہم نہیں کر رہے، یہ خدا کر رہا ہے. من دون اللہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب جو کہیں من دون اللہ کا مصداق انبیاء نہیں، کوئی نصوص قطعیہ کا منکر ہے. ہاں دیوبندی کہلوائے تب بھی زندیق ہے اور بریلوی کہلائے تب بھی زندیق ہے. آگے سورۃ المائدہ آخری رکوع. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی. 116 آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ. اتخذونی و امی. آگے ذرا پڑھیو. الہین من دون اللہ. حضرت عیسیٰ پوچھتے بی بی مریم ایک ولی ایک نبی، قرآن کہتا ہے دونوں من دون اللہ. آپ ذرا پوچھو کاہے سے ہے اللہ. یہ ہے محقق الاطلاق اور کہتے ہیں اس کو ہمارا اکابر مانو. ہاں اکابر مجرمیہ، واقعی اکابر مانتے ہیں. اکابر مجرمیہ مولانا حسین علی صاحب کے قرآن پہ لکھا تھا اکابر مجرمیہ کے نیچے خود حضرت صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. میں نے خود دیکھا لکھا اکابر مجرمیہ جیڑی رن بدکار اوہ ویڑے دی سردار. جیڑی رن بدکار اوہ ویڑے دی سردار. یہ مطلب ہے کہ جو رن دانیہ ہوتی ہے دانیہ وہ پورے محلے کی سردار بنتی ہے. یہ ہے اکابر مجرمیہ کا معنی. اس کو بھی مانو جی اکابر. اتنا بڑا قرآن کا دشمن، قرآن اتنا صاف کہتا ہے نبی بھی من دون اللہ اور بی بی مریم ولیہ بھی من دون اللہ، اور یہ الو جہان کا کہتا ہے یہ خارجیوں والا کام ہے. اس سے انبیاء اولیاء مراد لیں. ہاں بھائی اور دیکھیں سورۃ المائدہ رکوع نمبر 10. قل اتعبدون من دون اللہ. یہ دیکھو جی آیت نمبر نہیں ہو. اچھا ٹھیک. مالا یملک لکم ضرا ولا نفعا. یہاں پر جبی مفسرین اور کیا کے کلام یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں مراد ہیں. اس مول صاحب نے زبردست جگہ نکالی. ادھر آیا کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. اللہ کے سوا نبی ولی کو پکارنے والا مرتد ہے. ہدایت میں یہ ہے. چلو وہ ہو گیا، ہماری بات اور چل رہی ہے. اچھا جی آگے جی کتنی آیات ہو گئی ہیں؟ اور نامی سورہ فاطر آیت نمبر
رکوع نمبر 2 والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، آیت نمبر 13 دیکھو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ، یہ ہمارا یہاں مستدل ہے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے بتوں سے، یوم القیامت یکفرون بشرککم، پتھر پہاڑ ڈنڈیاں انکار کریں گی، کون ہوں گے؟ حشر الناس، قیامت کے دن کتوں کا حشر نشر نہیں ہونا، قیامت کے دن جنوں انس کا حشر نشر ہے۔ اب بھی کوئی مولوی کہتا ہے بت بت بت، یہ یوم القیامہ ماسٹر کہتا ہے اللہ کتوں کو طاقت دے گا، کتوں کو اللہ طاقت دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو قادر ہے کہ ماسٹر کو بیل بنا دے، قادر ہے لیکن بنایا تو نہیں نا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کر سکتے، اللہ کار کو بہت کچھ سکتا ہے، اللہ تو تمہارے ان بے ایمان مولویوں کو ہدایت بھی دے سکتا ہے لیکن دی نہیں۔ جہاں پر بات ہے یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، فرمایا میرا پیغمبر جو خبر میں دے رہا ہوں نا، کسی مولوی تیرا ساتھ نہیں دے بڑا، کہ خبیر دی خبر لا یسمعوا۔ اچھا جی، اس پر سید محمود آلوسی بھی اور چلو حوالے بعد میں کی آیت جہاں پر نشان لگا دو، اور 10ویں آیت آج کو پڑھی ہے ومن اضل، اس پر حوالے دیا گیا، من دون اللہ عام ہے، سید محمود آلوسی کا حوالہ میں نے دیا اور حضرات کا بھی۔ یہ کتنی آیتیں آ گئی؟ 10۔ یہ 10 وہ آیات ہیں، ایک ایک آیت پہ آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ نبی کو بھی شامل ہے، ولی کو بھی شامل ہے، ملائکہ کو بھی شامل ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ صرف کتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ تحریف قرآن ہے اور انکار اور تکذیب قرآن ہے۔ تو اور بھی آ جاتے، یہ سورۃ النحل رکوع نمبر 12 14واں پارہ، اذا رأى الذین اشرکوا، بس یہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، آپ ذرا دیکھو، اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءہم، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، قالوا ربنا ہؤلاء، یہ پتھروں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء، اللہ یہ ہیں شرکاؤنا، ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے سوا پکارتے رہتے تھے، وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات ان کے منہ پہ ماریں گے اور کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ ایمان سے بتائیں گے، خود کہیں گے تم جھوٹے ہو، پتھر سے، حجر سے، شجر، یہ وہاں گئے کھڑے ہوئے اور کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور مجرم کو تم جھوٹے ہو۔ آگے پکے جھوٹے ہو، یہ انکم لکاذبون، مہاراج یہ بھی۔ یہ آیت نمبر 86 سورۃ النحل۔ اسی طرح جی دوستوں بزرگوں، سورہ یونس رکوع نمبر 3، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔
اللہ کے نیک بندے کہیں گے اللہ خدا کی قسم اٹھا کے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبروں پہ کون آیا کون نہیں آیا. سورہ یونس آیت نمبر 28 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ اوپر دیکھو فرمایا نقول للذین اشرکوا مکانہم جہاں یوم نحشرہم جمیعا جس دن ہم جمع کریں گے سب کو ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین کس کو کہیں گے للذین کس کو کہیں گے للذین کا فتویٰ نہ لگا کس کو کہیں گے للذین اشرکوا کا کیا معنی کریں گے مفتی صاحب اشرکوا بالمفتی ہاں بھائی اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم تم بھی ٹھہر جاؤ تمہارے شریک بھی فزیلنا بینہم درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے. ایک طرف مفتی صاحب بزرگ اور دوسری طرف شرکا وکالا شرکاؤہم اور ان مفتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے ان کی بھی لٹریشن ہوگی. دیکھیں فروعی مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ ہے. ہاں آگے شرکاؤہم وہ کیا ما تم ایانا تعبدون تم ہماری کوئی پکار نہیں کرتے تھے. فکفیٰ باللہ شہیدا کچھ عقل ہے یہ خود کہیں گے کفیٰ باللہ شہیدا کفیٰ باللہ شہیدا اللہ گواہ کافی ہے ہمارے تمہارے درمیان ان کنا عن عبادتکم لغافلین ہم تمہاری دور و پکار سے بالکل بے خبر تھے. غافلین اجمع النابیون ان الباب ان الجمع بالباب بندول للمذکر العاقل سب متفق ہیں کہ واو نون والی جمع مذکر عاقل کے لیے ہے. کفیٰ باللہ شہیدہ کی گواہیاں ایانا ضمیر مذکر کی ہے ان کننا مذکر کے لیے عاقل کے لیے ہے لغافلین عاقل کے لیے ہے. اب جس سے بھی جو پوت نکالے پوت مراد پوت ہے لغافلین ہنالک تبلو کل نفس اس سے ہی پتہ لگتی. ہاں بھائی اور ذرا دیکھو کتنی آیات ہو گئی 12 ایسی. چلو 11ویں سے آگے نکل گیا. یہ 12 آیات فی الحال کنہیں پر اتفاق کر رہا ہوں اور بھی بہت ہے. سمجھ نہیں آئی اونچا بات کیا کریں. ہاں اب ان آیات پڑھنے کے بعد اشرکوا پڑھنے کے بعد شرکاء نہ پڑھنے کے بعد یکفرون بشرککم پڑھنے کے بعد پھر بھی جو کہے یہ مسئلہ فروعی ہے وہ پکا زندیق ہے. چاہے بڑے نمبر کا مفتی ہو یا چھوٹے نمبر کا آپ ذرا خیال کریں. یہ آیات پڑھنے کے بعد جو اب بھی کہتا ہے فروعی ہے تو اور زندیق من الزناد کا. ہاں چلو جی بس کر دو